الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کافی احباب کا اصرار تھا کہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتلایا جائے تاکہ ہم بھی رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں صلاۃ التسبیح کی نعمت سے مستفید ہو سکیں۔ اب صلاۃ التسبیح میں 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک اس کے فضائل، اس کے پڑھنے پر ملتا کیا ہے۔ دوسرا، یہ کب پڑھنی چاہیے، یہ کتنی بار پڑھنی ہمارے ذمے ہے یا ہم پڑھیں، اور تیسرا اس کا طریقہ۔ تو پہلے فضائل پہ بات کرتے ہیں کہ یہ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحفہ اپنے چچا حضرت عباس کو سکھائی، اور ابو داود کی روایت ہے کہ اس نماز کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگلے گناہ، نمبر 2 پچھلے گناہ، نمبر 3 پرانے گناہ، نمبر 4 نئے گناہ، نمبر 5 غلطی سے کیے ہوئے گناہ، نمبر 6 جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، نمبر 7 چھپ کر کیے ہوئے گناہ، نمبر 8 کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ، اور نمبر 9 چھوٹے گناہ، اور نمبر 10 بڑے گناہ۔ یعنی یہ ایک ہی فضیلت کافی ہے اگر بندہ سوچے، سارے گناہوں سے اللہ پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اور ابو داود کی روایت ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کو کل انسانیت کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں تو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر بھی اگر گناہ ہوں تو اللہ پاک اس نماز کی برکت سے وہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور طبرانی کی روایت ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ گناہ ہوں تو اللہ پاک تب بھی وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے۔ اور مصنف عبدالرزاق میں روایت میں کہ ستاروں کی تعداد کے برابر، اور دوسری روایت مصنف عبدالرزاق یہی کی ہے کہ بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر یا ان سے زیادہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ مطلب یہ کہ اس نماز کے پڑھنے سے انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اب یہ نماز کب پڑھے؟ تو بھائی عزیزان محترم، ہفتے میں 1 بار پڑھنی چاہیے۔ اگر بندہ ہفتے میں 1 بار نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں 1 بار پڑھے، مہینے میں 1 بار نہیں پڑھ سکتا تو سال میں 1 بار پڑھے، سال میں 1 بار نہیں پڑھ سکتا تو زندگی میں 1 بار پڑھے۔ بزرگان اولیاء کی جو ترتیب تھی وہ اس نماز کو جمعرات کو پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، شب برات میں پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، رمضان کی بابرکت راتوں میں کہ جہاں ثواب زیادہ ہو وہاں پڑھا جائے۔ اس کا ثواب، رمضان کا ثواب ساتھ لگا تو مزے ہی مزے، انسان یعنی کہ وہ بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے نیکیوں کی۔ اب اس کے کرنے کے طریقے حدیث میں 2 بیان ہوئے ہیں۔ ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں، اس کا ہی اہتمام کریں انشاءاللہ، اور کسی کو دوسرا طریقہ اچھا لگے تو وہ دوسرے طریقے کو بھی اپنا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز میں، اس کو صلاۃ التسبیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 300 بار پڑھنا ہے 4 رکعت میں، کہ 4 رکعت نفل کی نیت باندھ کر بندہ کھڑا ہو، ثنا پڑھے، تعوذ تسمیہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد سورت ملائے، سورت ملانے کے بعد، سورت پڑھنے کے بعد 15 بار یہ تیسرا کلمہ پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھے 3 بار، اس کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کھڑا ہو، ربنا لک الحمد پڑھے، اس کے بعد 10 بار یہ تیسرا کلمہ پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد یہ 10 بار اس کو پڑھے، پھر سجدے سے جب اٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے تو 10 بار یہ تیسرا کلمہ پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، دوسرے سجدے میں 10 بار تیسرا کلمہ پڑھے، اور پھر جب دوسری سجدے سے اٹھے تو سیدھا نہ کھڑا ہو، بیٹھ جائے، اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے، اور پھر 10 بار تیسرا کلمہ پڑھے۔ تو اب یہ ایک رکعت میں 75 بار ہو جائیں گے، پھر دوسری رکعت اسی طرح 75، پھر تیسری، پھر چوتھی، تو یہ اس میں 300 بار ہو جائیں گے۔ اور یہ مختصر سا وقت لگے گا، آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 20 منٹ، اور نیکیوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیں، رمضان میں پڑھیں، عید سے پہلے پڑھیں، اور اپنی زندگی کا اس کو معمول بنائیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔